کسی قابل ہو جاتے ہیں تب لوگوں کی زبانیں کھلتی ہیں، تب لوگوں کے منہ کھلتے ہیں کہ فلاں کا بچہ MBBS ڈاکٹر ہے، فلاں کا بچہ MBBS ڈاکٹر ہے، فلاں کی بیٹی MBBS ڈاکٹر ہے، فلاں کی بیٹی ایڈوکیٹ ہے، فلاں کا بیٹا وکیل ہے. دنیا کی زبانیں کھلتی ہیں جب ہمارا نام ہوتا ہے، جب ہمارا ذکر ہوتا ہے. دنیا جب اپنے لبوں کو کھولتی ہے تب ہمارا تذکرہ ہوتا ہے، تب ہمارا نام ہوتا ہے، تب ہمارے ترانے گائے جاتے ہیں، تب دنیا میں ہماری عزت میں چاند لگتے ہیں، تب دنیا میں ہم مشہور ہوتے ہیں. لیکن کائنات میں بچے تو پیدا ہوتے ہیں لیکن پیدائش کے بعد ان کے تذکرے ہوتے ہیں، پیدائش کے بعد ان کے نام کھلتے ہیں، پیدائش کے بعد ان کے نام بلند ہوتے ہیں، پیدائش کے بعد ان کے ذکر کی محفلیں سجتی ہیں. موت تک ان کا جب موت آتی ہے ذکر ختم ہو جاتا ہے. لیکن کائنات میں ایک ایسی ہستی ہے، کائنات میں ایک ایسا انسان ہے، کائنات میں ایک ایسا بندہ ہے، کائنات میں ایک ایسا اللہ کا محبوب ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی اس کا جنم نہیں ہوا ہے، ابھی وہ دنیا میں آیا نہیں ہے، ابھی وہ پیدا نہیں ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نبیوں کی محفل میں اس کا ذکر کر رہا ہے. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جس کا ذکر پیدائش سے پہلے ہو رہا ہے؟ وہ کون ہے جس کی باتیں پیدائش سے پہلے ہو رہی ہیں؟ وہ کون ہے جس کا جنم پیدائش سے پہلے ہو رہا ہے؟ وہ کون ہے جس کے تذکرے پیدائش سے پہلے ہو رہے ہیں؟ وہ کوئی اور نہیں، آقا کا لال عبداللہ کا لخت جگر، ہمارے اور تمہارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے. اور ایسا ذکر ہے اللہ اکبر. قرآن پڑھتے چلے جاؤ مصطفیٰ کا ذکر ہوتا چلا جائے گا، قرآن پڑھتے چلے جاؤ مصطفیٰ کی باتیں ہوتی چلی جائیں گی، قرآن کی صورتیں پڑھتے چلے جاؤ مصطفیٰ کے ترانے ہوتے چلے جائیں گے، قرآن کی منزلیں پڑھتے چلے جاؤ مصطفیٰ کی نعت ہوتی رہے گی، قرآن کے رکوع پڑھتے چلے جاؤ مصطفیٰ کے ترانے ہوتے رہیں گے. انبیاء کے ذکر، انبیاء کی زبان میں مصطفیٰ کا ذکر ہے، اولیاء کی زبان پر مصطفیٰ کا ذکر ہے، صحابہ کی زبان پر مصطفیٰ کا ذکر ہے، ابو بکر صدیق کی زبان پر مصطفیٰ کا ترانہ ہے، عمر فاروق اعظم کی زبان پر مصطفیٰ کا ترانہ ہے، عثمان غنی کی زبان پر مصطفیٰ کا ترانہ ہے، مولانا علی کی زبان پر مصطفیٰ کا ترانہ ہے، غوث اعظم کی زبان پر مصطفیٰ کا ترانہ ہے، خواجہ غریب نواز کی زبان پر مصطفیٰ کا ترانہ ہے، قطب المنار کی زبان پر مصطفیٰ کا ترانہ ہے، وارث دیوا کی زبان پر مصطفیٰ کا ترانہ ہے. سارے اولیاء مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، سارے صحابہ مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، سارے انبیاء مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے. دنیا ختم ہو جائے گی، سورج مشرق کی جگہ مغرب سے نکل جائے گا، کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، دریا کی روانی ختم ہو سکتی ہے، موجیں بند ہو سکتی ہے، کائنات کا نظام چینج ہو سکتا ہے. لیکن قیامت کے دن تک مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور تمہیں قیامت تک آقا کا ذکر ہوتا رہے گا. اسی لیے فرمایا گیا کیا جد و کرم ہے، چاہے پنکھا تیرا میں سنتا ہی نہیں، ماننے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا. میں ہوں مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا ملتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چل جاتا ہے. مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی چرچا تیرا کیا بات ہے. آقا تم نے اپنے حضور کی ڈیفینیشن، حضور کی تعریف، حضور کی پریبھاشا، حضور کا اخلاق، حضور کا کردار، حضور کی ادائیں، حضور کی زلفیں، میرے آقا کی آنکھیں، میرے آقا کے لب، میرے آقا کی زلفیں، میرے آقا کے ہاتھ، میرے آقا کا لعاب، سب بے مثل و بے مثال، سب بے مثل و بے مثال. اللہ نے قرآن جس پر اتارا، اللہ نے قرآن جس پر اتارا وہ ہماری نبی کی ذات ہے. حضور کی تعریف، حضور کا ذکر پوری دنیا میں ہوتا ہے. ہم بھی اپنے آقا کی محفل سجائے ہوئے ہیں. آج یہ وہ انسان حضور کے ذکر کو، حضور کی شان کو مسئلہ ہے جب اس کے پاس علم ہوتا ہے، جب کیا ہوتا ہے علم
جب نالج ہوتی ہے، جب اس کے پاس گیان ہوتا ہے، جب اس کے پاس ودیا ہوتی ہے، جب اس کے پاس تعلیم ہوتی ہے، جب وہ ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، جب وہ کسی لائق ہوتا ہے، جب اس کی کوالیفیکیشن اچھی ہوتی ہے، ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ ہم نے قرآن پڑھنا نہیں سکھایا۔ سارے ڈپارٹمنٹ میں آپ چیک کریے، مسلمان بہت کم ملیں گے، ڈاکٹری لائن میں مسلمان بہت کم۔ آپ بڑے بڑے مجھے ڈاکٹروں کو دیکھیے، سب اغیار۔ ہم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہیں بنایا، اپنے بچوں کو IPS نہیں بنایا، ہم نے اپنے بچوں کو نہ دنیاوی کوئی تعلیم دی، نہ دینی تعلیم دی، نہ قرآن کی تعلیم دی، نہ حدیث کی تعلیم دی، نہ کسی پوسٹ پر۔ کیوں؟ ہم اپنے بچوں کو پروان چڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تھوڑی بہت تعلیم دے دی، اس کے بعد تعلیم سے ہٹا لیا، کاروبار پر لگا دیا۔ یہ بچے کل کے فیوچر میں آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے اگر آپ نے ان کو تعلیم دی ہے، اسلامک ایجوکیشن دیا ہے، آپ نے ان کی تعلیم میں کوشش کی ہے۔ اللہ قرآن کو سب جانتے کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن وہ ہے اگلے مہینے جو رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس مہینے میں نازل فرمایا۔ قرآن میں ہے کیا؟ کبھی آپ نے قرآن کھول کر دیکھا؟ کبھی آپ نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا؟ کبھی آپ نے قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا؟ کبھی آپ نے قرآن کو انواد کے ساتھ پڑھا؟ کبھی آپ نے قرآن کو ایکسپلین کر کے پڑھا؟ کبھی آپ نے قرآن کو تفسیر ڈیٹیل کس ساتھ پڑھا؟ نہیں، اللہ کا قرآن میں ہے کیا؟ عام لوگوں کا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرا تھوڑی سی تقریر میں علم کے اوپر، کیونکہ علم کی بہت کمی ہے، علم کی ہمارے ہاں بہت کمی ہے۔ اگر آپ سے میں کلمہ سن لوں کلمہ، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو کلمہ تک صحیح سے یاد نہیں ہوگا، جن کو کلمہ تک صحیح سے یاد نہیں ہوگا۔ اس کا ثبوت چاہیے تو آپ نکاح کی محفل میں بیٹھا کر جب دولہا کو امام صاحب کلمہ پڑھاتے ہیں تو امام صاحب کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، کلمہ یاد کراتے کلمہ تک صحیح سے یاد نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اسلامی تعلیم سے بہت پیچھے ہیں۔ نہ ہمارے پاس اسلامی تعلیم ہے، نہ ہمارے پاس دنیاوی تعلیم ہے، نہ کوئی ڈگری ہے، نہ کوئی ڈپلوما ہے، نہ کوئی MBBS ہے، نہ کوئی IPS ہے، نہ BEd کر رکھا ہے۔ ہم نے کوئی ڈگری حاصل نہیں کی، بس ہم نے اپنے بچوں کو کاروبار پہ لگا دیا۔ ضرورت ہے اپنے بچوں کو دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم دینے کی۔ آج کا نوجوان طبقہ، آج کے نوجوان اور آج کے بوڑھے، آج کے بچے قرآن میں یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں نماز کا ذکر ہے، قرآن میں نبی کا ذکر ہے، قرآن میں روزوں کا ذکر ہے، قرآن میں اچھی باتوں کا ذکر ہے، قرآن میں مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ذکر ہے، قرآن میں نبی کی باتوں کا ذکر ہے، قرآن میں مہمان نوازی کا ذکر ہے، قرآن میں ایک دوسرے سے سلام کرنے کا ذکر ہے، قرآن میں اللہ کے احکامات ہیں، قرآن میں رسول کی باتیں ہیں۔ ہم نے یہی سوچ رکھا ہے، لیکن کبھی قرآن کو کھولو، کبھی قرآن کو پڑھو، کبھی قرآن کے چیپٹر کو پڑھو، کبھی قرآن کے پاروں کو پڑھو، کبھی قرآن کی فرش کو پڑھو، کبھی قرآن کی صورتوں کو پڑھو۔ آپ کو پتہ چلے گا جو ہمارے بچے، جو ہمارے نوجوان لڑکے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو ہمارے بچے بڑے بڑے وشودیالیہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو ہمارے بچے بڑے بڑے کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں، وہ بہت سارے بچے سائنٹسٹ بن کر نکلتے ہیں۔ آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، کیا قرآن کے اندر سائنس کا ذکر نہیں ہے؟ کیا قرآن کے اندر سائنس کا چیپٹر نہیں ہے؟ اللہ اکبر! سائنس کہاں سے نکل کر آیا؟ سائنس اب 500 سال کی دیر ہے، لیکن اللہ نے سائنس کے چیپٹر 1400 سال پہلے قرآن کے اندر ذکر کر دیے ہیں۔ قرآن کے اندر سائنس کا چیپٹر موجود ہے۔ جو بچے ہمارے پڑھتے ہیں، جو بچے ہمارے سائنس میں دلچسپی رکھتے ہیں، انٹرسٹ رکھتے ہیں، ان کو پتہ چلے گا کہ سائنس کے کچھ شعبے ہوتے ہیں، سائنس کی کچھ برانچ ہوتی ہے، جس کو بوٹنی کہا جاتا ہے، بایولوجی کہا جاتا ہے، کیمسٹری کہا جاتا ہے، فزکس کہا جاتا ہے۔ آپ نے اگر فزکس پڑھی ہوگی، آپ نے کبھی فزکس کا چیپٹر کھولا ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فزکس کے اندر ہمارے ٹیچر، ہمارے استاد، ہمارے ٹیچر ہمیں جو پڑھاتے ہیں وہ آسمان کے بارے میں پڑھاتے ہیں، وہ زمین کے بارے میں پڑھاتے ہیں۔ فزکس میں جو چرچا ہوتی ہے، فزکس میں جو بحث ہوتی ہے، وہ آسمان کے بارے میں ہوتی ہے، زمین کے بارے میں ہوتی ہے، پہاڑوں کے بارے میں ہوتی ہے، سورج کے بارے میں
ہوتی ہے، چاند کے بارے میں ہوتی ہے. کبھی آپ کیمسٹری کا چیپٹر کھول کر کے دیکھیں، کبھی آپ کیمسٹری کا باب کھول کر کے دیکھیں، کیمسٹری کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے. کالج اور یونیورسٹیز کے اندر کیمسٹری کے اندر گیس پر بحث ہوتی ہے، لوہے پر بحث ہوتی ہے. کیمسٹری کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہے. آپ بایولوجی اٹھا کر کے دیکھیں، بایولوجی کے اندر زمین سے اگنے والے پودوں کے اندر بحث ہوتی ہے کہ یہ پیڑ اگتا کیسے ہے، یہ پودا پھولتا کیسے ہے، اس کے اندر پھول کیسے آتے ہیں، اس کے اندر پھل کیسے آتے ہیں. یہ بحث ہوتی ہے بایولوجی کے اندر. بایولوجی کے اندر جانوروں کے اوپر بحثیں ہوتی ہیں. کبھی ہاتھی کے اندر، کبھی ہاتھی، کبھی اونٹ، کبھی چیونٹی، ان کے بارے میں بایولوجی میں بتایا جاتا ہے. اللہ اکبر، یہ سائنس 500 سال کی دین ہے. قرآن اللہ ہے، مکے میں قرآن آیا ہے میرے نبی پر. قرآن کا حافظ، میں قرآن کے اندر کی بات نہیں کرتا. جب ایک حافظ قرآن، جب ایک عالم دین قرآن کو کھولتا ہے، اس کے پہلے پیج کو کھولتا ہے تو پہلے پیج میں قرآن کی 114 سورتوں کے نام نکل کر آتے ہیں. پہلی سورت کا نام ہے سورہ فاتحہ، دوسری سورت کا نام ہے سورہ بقرہ، تیسری سورت کا نام ہے سورہ آل عمران، چوتھی سورت کا نام ہے سورہ نساء، پانچویں سورت کا نام ہے سورہ مائدہ، چھٹی سورت کا نام ہے سورہ انعام. اسی طریقے سے قرآن میں ایک سورت ہے سورہ شمس. سائنس جس میں بحث ہوتی ہے وہ پورا چیپٹر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورتوں کے نام پر اتارا ہے. سائنس میں بحث ہوتی ہے آسمان پر اور سورج پر. سورج کو عربی میں شمس کہا جاتا ہے اور قرآن میں شمس نام کی سورت 1500 سال پہلے سے موجود ہے. سائنس میں بتایا جاتا ہے کہ چاند کیسے نکلتا ہے، چاند کیسے بڑا ہوتا ہے. چاند کو انگلش میں مون کہتے ہیں، عربی میں قمر کہتے ہیں اور قمر نام کا چیپٹر قرآن میں 1500 سال پہلے سے موجود ہے. سائنس میں بتایا جاتا ہے لوہے کے بارے میں. لوہے کو انگلش میں آئرن کہتے ہیں، عربی میں حدید کہتے ہیں اور حدید نام کی سورت قرآن میں 1500 سال پہلے سے موجود ہے. سائنس میں بات ہوتی ہے ہاتھی کے اوپر. ہاتھی کو عربی میں فیل کہا جاتا ہے اور فیل نام کی سورت قرآن کے اندر 1400 سال پہلے سے موجود ہے. قرآن سائنس میں بحث ہوتی ہے اسپائڈر سے، یعنی مکڑی سے، اور مکڑی کو عربی میں عنکبوت کہا جاتا ہے اور عنکبوت نام کا چیپٹر قرآن میں 1500 سال پہلے سے موجود ہے. سائنس میں بحث ہوتی ہے آگ پر. سائنس میں بحث ہوتی ہے گیس پر. گیس کو عربی میں دخان کہا جاتا ہے اور دخان نام کی صورت قرآن پاک میں 1500 سال پہلے سے موجود ہے. اللہ اکبر، قرآن کے اندر جو سائنس ہمیں آج بتاتی ہے، جو سائنس آج ہمیں بتا رہی ہے، اللہ نے قرآن میں پوری سائنس کو 1500 سال پہلے سے بتا دیا ہے. یہ وہ قرآن ہے. لوگ قرآن میں کیا ہے، قرآن کو کبھی کھول کر کے دیکھا، قرآن کو کبھی چیپٹر پڑھا، قرآن کے کبھی سپارے پڑھے، کبھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا، کبھی قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا، کبھی قرآن کو انواد کے ساتھ پڑھا. جب قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھو گے، انواد کے ساتھ پڑھو گے، ڈیٹیل کے ساتھ پڑھو گے، تفصیل کے ساتھ پڑھو گے، تفصیل کے ساتھ پڑھو گے تو پتہ چلے گا قرآن میں جانوروں کے نام موجود ہیں، قرآن میں ہاتھی کا ذکر موجود ہے، قرآن میں گائے کا ذکر موجود ہے، قرآن میں مکڑی کا ذکر موجود ہے، قرآن میں پھلوں میں سے فروٹس کا ذکر موجود ہے، قرآن میں سیب کا ذکر موجود ہے، قرآن میں انار کا ذکر موجود ہے، قرآن میں پیاز کا ذکر موجود ہے. قرآن پڑھتے چلے جاؤ، دل کی گلیاں